کالج کا وہ آخری سال، ہر طرف ہنسی مذاق، دوستوں کی شوخیاں اور دل میں پلتی ایک معصوم سی محبت۔ زینب اور فرحان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ پہلی بار لائبریری میں ملے تھے۔ زینب کو کتابیں پسند تھیں اور فرحان کو باتیں کرنا، مگر وقت نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ کتابوں کے اوراق کے بیچ سے دلوں کی داستان نکلنے لگی۔ زینب، تمہاری آنکھوں میں جو سکون ہے نا، وہ مجھے ہر پریشانی سے دور لے جاتا ہے، ایک دن فرحان نے کہا تھا۔ زینب نے مسکرا کر کہا، اگر تم واقعی ایسا سمجھتے ہو تو ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ وعدہ کیا گیا تھا، مگر وعدے نبھانا سب کے بس کی بات کہاں۔ کالج ختم ہوتے ہی زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ زینب نے ماسٹرز کی تیاری شروع کر دی اور فرحان نے ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری پکڑ لی، مگر ان کی محبت دن بہ دن مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، لفظوں سے آگے، احساسات کی گہرائیوں تک۔ کچھ مہینے گزرے اور ایک دن زینب نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ٹیسٹ کروایا اور رپورٹ دیکھ کر اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ میں ماں بننے والی ہوں، اس نے خود سے کہا، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات۔ اس نے فوراً فرحان کو فون کیا۔ ہیلو فرحان، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز مجھ سے ملو۔ آواز کانپ رہی تھی۔ شام کو ایک چائے کے ہوٹل میں دونوں ملے۔ زینب کی آنکھوں میں امید تھی۔ فرحان، میں حاملہ ہوں، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ فرحان کی آنکھیں پھیل گئیں، اور پھر اس نے جو کہا وہ زینب کے لیے کسی تیز خنجر سے کم نہ تھا۔ کیا زینب، یہ کوئی مذاق ہے؟ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ کیا فرحان، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ زینب چیخی۔ مجھے نہیں معلوم تم کس کے ساتھ تھیں، مگر میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ زینب وہیں بیٹھی رہ گئی، ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی۔ کچھ دن وہ روتی رہی، کمرے میں بند، مگر پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ بیٹی، مشکل وقت آئے تو ڈرنا نہیں، مضبوط ہو کر کھڑا ہونا سیکھو۔ بیٹی، مشکل وقت آئے تو ڈرنا نہیں، مضبوط ہو کر کھڑا ہونا سیکھو۔ اپنے آنسو پونچھے اور لیڈی ڈاکٹر سے ملاقات کی۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ اس بچے کو جنم دے گی۔ اسی دوران اس کی ملاقات رحمت آپا سے ہوئی، ایک سماجی کارکن جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی۔ بیٹی، تمہیں اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے، تمہارا اور تمہارے بچے کا شریعت اور قانون میں حق ہے، انہوں نے سمجھایا۔ زینب نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا، تاریخ پہ تاریخ، پیشی پہ پیشی۔ فرحان کے وکیل نے زینب کے کردار پر سوالات اٹھائے، ہر بار نیا الزام، ہر بار ایک نیا زخم، مگر زینب ہر بار اور زیادہ حوصلے سے سامنے آئی۔ حمل کے دوران بھی وہ عدالت جاتی رہی، ہر سوال کا جرات سے جواب دیا۔ ہاں، میں نے فرحان سے محبت کی، اور ہاں، یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اگر آج میں خاموش رہی تو نہ جانے کتنی لڑکیاں خاموش رہنے پر مجبور ہوں گی۔ گواہیاں، میڈیکل رپورٹس، فون کالز کی تفصیلات، سب نے سچائی ظاہر کی۔ آخرکار جج صاحب نے فیصلہ سنایا۔ زینب کے دعوے سچ ثابت ہوئے ہیں۔ فرحان کو بچے کی پرورش اور مالی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں، فتح کے تھے۔ کچھ مہینے بعد زینب نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، اس کا نام رکھا ریحان۔ اس کی دنیا کا نیا اب وہ ایک اسلامی NGO کے ساتھ کام کرتی ہے، دوسری خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے۔ زینب اب ماں بن چکی تھی۔ اس کے بیٹے ارحان نے اس کی زندگی میں نئی روشنی بھر دی تھی، لیکن آسانیاں ابھی مقدر میں کہاں تھیں۔ زینب دن رات ایک NGO میں کام کرتی، عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی، ایک ماں کی چمک جو اپنے بچے کے لیے دنیا سے لڑ سکتی ہے۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر اسے ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ السلام علیکم زینب، میں ایان بول رہا ہوں۔ زینب کے قدم تھم گئے، سانس جیسے رک سی گئی۔ برسوں بعد وہ آواز، وہ لہجہ جسے سننے کے لیے کبھی دل ترستا تھا، آج وہی آواز زخم کا سبب بن رہی تھی۔
کیا بات ہے آیان؟ زینب نے سرد لہجے میں کہا۔ میں ملنا چاہتا ہوں تم سے، ارحان سے، بس ایک بار۔ تم نے تب بھی ایک موقع گنوایا تھا، اب کیوں؟ کیا تمہیں ضمیر نے کچھ کہا یا تمہارے نئے رشتے نے؟ آیان خاموش ہو گیا، لیکن پھر بھی زینب نے ملاقات کی اجازت دے دی، صرف اپنے بیٹے کے حق میں، کہ وہ جانے کہ اس کا باپ کیسا انسان ہے۔ کلفٹن کے ایک پارک میں وہ پہلی بار ارحان سے ملا، 6 سال کا معصوم بچہ جس کی آنکھوں میں زینب کی معصومیت تھی اور ماتھے پر آیان کی پیشانی کی جھلک۔ آمی، یہ انکل کون ہے؟ زینب نے کہا، یہ وہ ہیں جنہیں تم روز دعاؤں میں یاد کرتے تھے، مگر انہوں نے ہمیں اپنی زندگی سے نکال دیا۔ آیان کی آنکھیں بھر آئیں۔ زینب، مجھے معاف کر دو، میں کمزور تھا، بزدل تھا، لیکن اب میں بدل چکا ہوں۔ بدلنا کافی نہیں ہوتا آیان، وقت بدل گیا ہے اور اب میں کسی کی معافی کی محتاج نہیں۔ میرے بیٹے کو تمہاری محبت کی نہیں، ایک مثال کی ضرورت ہے، اور وہ میں بن چکی ہوں۔ زینب کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ چھوٹے ارحان کی معصوم ہنسی اس کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ وہ اب صرف ایک ماں نہیں تھی بلکہ ایک محافظ تھی جو ہر حال میں اپنے بیٹے کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ کلفٹن کی گلیوں میں چلتی ہوئی زینب کو اکثر وہ دن یاد آتے جب وہ اور آیان ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ محبت کی وہ خوشگوار یادیں، اور پھر وہ دکھ جو آیان کی بے حسی نے دیا تھا۔ زینب نے ہر درد کو سینے میں دبا کر ارحان کے لیے اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارنا شروع کیا تھا۔ آج بھی جب وہ ارحان کی ہنسی سنتی تو دل کی گہرائیوں سے ایک امید کی کرن روشن ہوتی، لیکن اس امید کے بیچ ایک خوف بھی تھا جو اسے گھیرے رکھتا تھا۔ کیا آیان واقعی لوٹ آئے گا؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری قبول کرے گا؟ زینب روزانہ NGO کے دفتر جاتی، جہاں وہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتی۔ وہاں وہ نہ صرف قانونی مدد دیتی بلکہ مظلوم خواتین کو حوصلہ دیتی کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوں۔ زینب کے اندر ایک طاقت تھی جو اسے ہی ہر پریشانی کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت دیتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب زینب دفتر سے واپس آ رہی تھی، اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر تھا۔ دل دھڑکنے لگا۔ کیا یہ کوئی مشکل خبر تو نہیں؟ زینب نے ہچکچاتے ہوئے فون اٹھایا اور ایک مردانہ آواز سنی۔ السلام علیکم زینب، میں آیان ہوں۔ زینب کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ سالوں بعد وہی آواز، وہی لہجہ، جسے سن کر کبھی خوشی ملتی تھی، آج درد کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے زور سے کہا، کیا بات ہے آیان؟ آیان نے جھجکتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن میں اب بدل گیا ہوں۔ مجھے ارحان سے ملنا ہے، بس ایک بار۔ زینب کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی کی مکس کیفیت تھی۔ بدل گیا؟ تم نے کتنی بار کہا یہ بات؟ تم نے تو ہمیں تنہا چھوڑا تھا، اب کیا چاہتے ہو؟ آیان نے بے بسی سے کہا، بس تم سے مل کر، ارحان سے مل کر اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ زینب نے دل ہی دل میں سوچا، بیٹے کے لیے کم از کم ایک بار ملاقات تو ضروری ہے۔ زینب نے کئی دن اسی فکر میں گزارے کہ آیان کی کال کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ ارحان کی معصوم مسکراہٹ اس کے دل میں بس چکی تھی، اور اب اس کے لیے سب سے اہم یہی تھا کہ اس کا بیٹا خوش رہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ہر رات وہ ارحان کے ننھے ہاتھوں کو دیکھتی اور دعا کرتی کہ اللہ اسے ہر مصیبت سے ہٹا دے، بچائے۔ آیان کی باتوں نے زینب کے دل میں کہیں دھڑکن پیدا کر دی تھی، مگر اس کے اندر کی وہ آواز جو اسے بار بار خبردار کرتی، وہ بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آیان کی ہمیشہ کی باتوں نے زینب کے دل میں کہیں دھڑکن پیدا کر دی تھی، مگر اس کے اندر کی وہ آواز جو اسے بار بار خبردار کرتی، وہ بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آیان کی ہمیشہ کی باتوں نے زینب کے دل میں کہیں دھڑکن پیدا کر دی تھی، مگر اس کے اندر کی وہ آواز جو اسے بار بار خبردار کرتی، وہ بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آیان کی ہمیشہ کی باتوں نے زینب کے دل میں کہیں دھڑکن پیدا کر دی تھی، مگر اس کے اندر کی وہ آواز جو اسے بار بار خبردار کرتی، وہ بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ آیان کی ہمیشہ کی باتوں نے زینب کے دل میں کہیں دھڑکن پیدا کر دی تھی، مگر اس کے اندر کی وہ آواز جو اسے بار بار خبردار کرتی، وہ بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آیان کی ہمیشہ کی باتوں نے زینب کے دل میں کہیں دھڑکن پیدا کر دی تھی، مگر اس کے اندر کی وہ آواز جو اسے بار بار خبردار کرتی، وہ بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آیان کی ہمیشہ کی باتوں نے زینب کے دل میں کہیں دھڑکن پیدا کر دی تھی، مگر اس کے اندر کی وہ آواز جو اسے بار بار خبردار کرتی، وہ بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آیان کی ہمیشہ کی باتوں نے زینب کے دل میں کہیں دھڑکن پیدا کر دی تھی، مگر اس کے اس کے اندر کی وہ آواز جو اسے بار بار خبردار کرتی، وہ بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آیان کی ہمیشہ کی باتوں نے زینب کے دل میں کہیں دھڑکن پیدا کر دی تھی، مگر اس کے اندر کی وہ آواز جو اسے بار بار خبردار کرتی، وہ بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آیان کی ہمیشہ کی باتوں نے زینب کے دل میں کہیں دھڑکن پیدا کر دی تھی، مگر اس کے اندر کی وہ آواز جو اسے بار بار خبردار کرتی، وہ بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آیان کی ہمیشہ کی باتوں نے زینب کے دل میں کہیں دھڑکن پیدا کر دی تھی، مگر اس کے اندر کی وہ آواز جو اسے بار بار خبردار کرتی، وہ بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آیان کی ہے کہ ہمیشہ کی باتوں نے زینب کو واپسی آسان نہیں ہوگی۔ اس کے اندر کئی سوالات تھے، کئی شک تھے، اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا آیان واقعی بدلا ہے، یا پھر وہی پرانا آیان ہے جو صرف زبان سے وعدے کرتا ہے۔ زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ آیان سے ملے گی، لیکن صرف ارحان کی خاطر اور اپنی حفاظت کا ہر پہلو ذہن میں رکھ کر۔ اس نے اپنے قریبی دوستوں سے مشورہ کیا اور ان کی حمایت حاصل کی، خاص طور پر ریحانہ آپا، جو ایک سماجی کارکنہ اور خواتین کے حقوق کی محافظ تھی، زینب کی سب سے بڑی مددگار بن گئی۔ ریحانہ نے کہا، زینب، اگر تمہیں اس ملاقات میں جانا ہے تو اپنے حقوق جان کر جاؤ۔ قانونی مدد اور نفسیاتی سپورٹ دونوں تمہارے ساتھ ہونی چاہیے۔ آیان کی باتوں میں بہکاؤ نہ ہو، یہ تمہاری زندگی اور تمہارے بچے کا مسئلہ ہے۔ زینب نے اپنی ہمت کو جمع کیا اور آیان سے ملاقات کا وقت طے کیا۔ وہ ایک پرسکون کیفے میں ملنے کا فیصلہ کیا گیا جہاں کم لوگ ہوتے تھے اور بات چیت میں خلل نہ آئے۔ جب وہ وہاں پہنچی تو آیان پہلے ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور کچھ بے چینی واضح تھی۔ زینب کے دل میں اب بھی کچھ تلخ یادیں تھیں، مگر وہ خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھی۔ آیان نے ایک خاطب لے کر کہا، زینب، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ میری غلطیوں کا ازالہ شاید کبھی نہ ہو سکے، مگر میں تم سے اور ارحان سے واپس اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ زینب نے دھیرے سے جواب دیا، آیان، مجھے صرف ارحان کی فکر ہے۔ تمہاری باتوں پر یقین کرنا آسان نہیں، مگر اپنے بچے کے حق میں تمہیں موقع دیتی ہوں۔ اس دن کے بعد آیان نے اپنی زندگی بدلنے کی ٹھانی۔ اس نے قانونی ذمہ داری قبول کی اور مالی تعاون کے علاوہ ارحان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ زینب نے بھی اپنی ملازمت میں مزید جان ڈال دی۔ اب وہ خواتین کی قانونی امداد کے ساتھ ساتھ والدین اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ارحان کی دنیا روشن ہوتی گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں پاپا کی محبت بھی شامل ہو گئی۔ زینب نے سیکھا کہ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، مگر ہمت اور صبر سے ہر گھبراہٹ کو جیتا جا سکتا ہے۔ ایک دن زینب نے ریحانہ آپا کے ساتھ مل کر ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس میں عورتوں کو ان کے حقوق، قانونی پیچیدگیوں اور معاشرتی مسائل کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ وہاں زینب نے کہا، میرے جیسی بے شمار خواتین ہیں جنہیں ظلم سہنا پڑتا ہے، مگر اگر ہم اپنے حقوق جانیں، ہم اپنے حقوق کے حامل ہو جائیں گے تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ ہم سب کو مل کر ایک نئی دنیا بنانی ہے جہاں عورت کو عزت اور تحفظ حاصل ہو۔
ارحان اب اسکول جانے لگا تھا اور اس کی پڑھائی میں زینب کی گہری دلچسپی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا تعلیم یافتہ اور خود مختار انسان بنے۔ اسی امید کے ساتھ زینب نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور زینب خاموشی سے ارحان کے سونے کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ماں کے دل میں جتنی دعائیں ہوتی ہیں، وہ سب اس لمحے زینب کی آنکھوں سے بہہ رہی تھیں۔ آیان سے ملاقات کے بعد اگرچہ کچھ سکون سا آ گیا تھا، لیکن ایک اندیشہ مسلسل دل کے در و دیوار پر دستک دے رہا تھا۔ کیا یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے؟ آیان کی واپسی سے نہ صرف ارحان کی زندگی میں نئی روشنی آئی تھی، بلکہ زینب کی ذات بھی ایک نئے سفر پر نکل چکی تھی۔ مگر اس سفر میں کچھ چھپی سچائیاں، کچھ انکہے راز اور کچھ پرانی دشمنیاں بھی پیچھے سے قدم ملا رہی تھیں، جن کے وار اب سامنے آنے والے تھے۔ ایک نامعلوم فون کال۔ ایک شام جب زینب اپنے دفتر سے واپس آ رہی تھی، اس کے فون پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ السلام علیکم زینب بی بی، آپ آیان صاحب کی سابقہ بیوی ہے نا؟ زینب چونک گئی۔ جی، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں وہ شخص ہوں جس نے آیان کو اس وقت قریب سے دیکھا جب وہ آپ سے الگ ہوا تھا۔ آیان ایک شخص کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے اور وہی شخص آج بھی آپ کے ارد گرد ہے۔ احتیاط کیجیے، اور اگر سچ جاننا چاہتی ہیں تو کل رات 9 بجے پرانے شہر کے مزار کے پاس آ جائیے، اکیلے۔ فون بند ہو چکا تھا اور زینب کی سانسیں جیسے رک سی گئی تھیں۔ کون ہے وہ شخص؟ آیان کیوں بلیک میل ہو رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا کوئی نئی سازش؟ ماضی کی ایک پراسرار کتاب۔ ریحانہ آپا کے مشورے سے زینب نے آیان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اس رات وہ خود چپکے سے مزار کے قریب پہنچی۔ وہاں ایک بزرگ شخص کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک پرانی کتاب۔ وہ خاموشی سے زینب کے قریب آیا اور کہا، یہ کتاب آیان کے باپ کے بارے میں ہے، اور تمہیں جاننا چاہیے کہ آیان کی زندگی صرف تم سے یا ارحان سے نہیں جڑی، بلکہ اس میں بہت کچھ چھپا ہے۔ زینب نے وہ کتاب کھولی۔ صفحات زرد تھے، لیکن ان میں لکھی باتیں آگ کی طرح جلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آیان خان ریکروٹڈ بائی ISI 2000۔ زینب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آیان ایک وقت میں پاکستانی ISI سے جڑا تھا، پھر تو اس کی ہر خاموشی، ہر دوری، ہر واپسی، سب کچھ کسی اور مقصد کے تحت تھا۔ آیان کا نیا چہرہ۔ اگلے دن زینب نے آیان سے بات کی، لیکن نرم انداز میں۔ آیان، مجھے تم سے ایک سچ جاننا ہے۔ تم نے مجھے ہمیشہ یہ بتایا کہ تم بزنس کے سلسلے میں بیرونی ملک رہے، مگر کبھی تفصیل نہیں دی۔ کیا تم واقعی صرف بزنس کرتے تھے؟ آیان کی آنکھوں میں ایک جھجک آئی، پھر خاموشی۔ زینب، کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنبھالنے کے لیے دل فولادی ہونا چاہیے، مگر اگر تم جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ ہاں، میں ایک وقت میں ISI سے جڑا تھا، مگر میں نے ان سے رشتہ توڑ دیا کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ میرا اصل جہاد میرے بیٹے کے لیے ہے، میری بیوی کے لیے ہے، پنری ہے۔ تو کیا تم اب بھی؟ زینب نے پوچھا۔ نہیں، میں نے خود کو الگ کر لیا، اور وہی وجہ ہے کہ اب کچھ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور تمہارے بھی۔ خطرناک سایہ۔ زینب کے ذہن میں اب صرف آیان کی باتیں گونج رہی تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بزرگ کی وہ کتاب اور ان گمنام کالوں کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن ارحان اسکول سے واپس نہیں آیا۔ گاڑی جو اسے روز لاتی تھی غائب تھی۔ زینب کا دل کانپ گیا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ اگر آیان نے دوبارہ ISI سے رشتہ توڑنے کی کوشش کی تو ارحان کی واپسی ناممکن ہوگی۔ زینب زمین پر گر پڑی، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ ریحانہ آپا نے پانی پلایا۔ حوصلہ رکھو زینب، تم ماں ہو، اور ماں کی دعا ہر چیز بدل سکتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا آیان ایک بار پھر اپنے ماضی میں واپس جائے گا؟ کیا زینب ارحان کو بچا پائے گی؟ کیا اس سازش کے پیچھے کوئی اور چہرہ چھپا ہے؟ کیا آیان واقعی بدل گیا ہے یا یہ سب کچھ صرف ایک جال ہے؟ عنوان: خاموشیوں کے پردے میں سچ کا چہرہ۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔
लकड़ी के दरवाजे के पीछे जलने वाला मध्यम सा बल्ब ज़ैनब के चेहरे पर लर्जती हुई रोशनी डाल रहा था। इसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं, जैसे हर सांस के साथ उसका दिल कह रहा हो, बस दरवाजा खुले और अरहान वापस आ जाए। रेहाना आपा ने पीछे से आकर ज़ैनब के कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटी, वक्त बड़ा ताकतवर होता है, लेकिन माँ की दुआ उससे भी ज्यादा। ज़ैनब की ज़ुबान खामोश थी, लेकिन दिल में तूफान बरपा था। वो जानती थी, अब वक्त खामोश रहने का नहीं, अब वक्त था खुद इन दरवाजों को खोलने का जिनके पीछे उसका बेटा कैद था। आयान की तलाश। अगली सुबह ज़ैनब एक कमीज के अंदर छोटा सा खंजर छिपा कर निकली। आयान को तलाश करने निकली, जो पिछली रात एक पैगाम देकर निकल गया था। अगर मैं न लौटूं तो दरिया के किनारे वाले पुरानी कोठी पर जाना। ज़ैनब जब उस कोठी पर पहुंची, वहां सिर्फ सन्नाटा था। पुरानी दीवारें, झाड़ियों में छिपी हुई जमीन और एक बंद दरवाजा। मगर दरवाजे के पीछे किसी की कराहने की आवाज आई। आयान। ज़ैनब ने हिम्मत से दरवाजा खोला। आयान खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। ज़ैनब, वो लोग अरहान को ले गए। ये सब जनरल नामान का खेल था। वही आईएसआई में मेरे साथ था। ज़ैनब ने जल्दी से उसके जख्मों पर हाथ रखा। खामोश रहो आयान, तुम मेरे साथ हो, कुछ नहीं होगा। तुम्हें वापस लाऊंगी, लेकिन पहले अपने बेटे को बचाना है। सच का चेहरा। आयान को ज़ैनब ने गाड़ी में डाला और रेहाना आपा के जानने वाले एक पुराने रिटायर्ड फौजी डॉक्टर के पास ले गई। वो खामोशी से आयान का इलाज करने लगा और साथ साथ एक राज भी सुनाया। जनरल नामान, जो आजकल बीन अल-अक़वामी सैटेलाइट डिफेंस प्रोग्राम का हिस्सा है, दरअसल आईएसआई और दुश्मन एजेंसियों के लिए गहरा खेल खेल रहा है। वो आयान को इसलिए ख़त्म करना चाहता है क्योंकि आयान ने एक ऐसी फाइल चरा ली है जिसमें नामान के राज दर्ज हैं। ज़ैनब की आंखों में शाले देखने लगे। तो वो फाइल कहाँ है? डॉक्टर ने जवाब दिया। वो फाइल अरहान के साथ है। आयान ने बचाने के लिए वो फाइल अपने बेटे के बैग है, मैं रखती थी। ज़ैनब की सांस रुक गई। अब खेल सिर्फ माँ और बेटे का नहीं, बल्कि सच और झूठ, हुब्बुल वतनी और गद्दारी का था। न ख़त्म होने वाली रात। ज़ैनब ने नकाब पहना, बंदूक ली और निकल पड़ी। अब उसके सामने कोई माँ, कोई बीवी, कोई औरत नहीं, सिर्फ एक चट्टान जैसी माँ थी जिसे अपने बच्चे और मलिक दोनों से प्यार था। पुराने स्टेशन के पास एक गोदाम था, वहां से एक पैगाम आया था। आज रात 12 बजे आ जाओ, वरना अरहान की लाश सुबह अखबार में होगी। ज़ैनब पहुंची। अंधेरा, खामोशी और दूर से आती अजान की आवाज। फिर एक चीख, अरहान की आवाज। अम्मी। ज़ैनब ने बंदूक निकाली और आवाज की समत भागी। सामने नामान था, वर्दी में, इसलहे के साथ, और अरहान को जंजीरों से बांधे। ज़ैनब बी, तुमने आयान को बचा लिया, मगर ये बच्चा अब मेरी शतरंज का आखिरी मेहरा है। ज़ैनब ने आंखों में आंखें डालकर कहा, ना तुम आयान हो, न मैं वो ज़ैनब हूँ जो डर जाए। ये मेरा बेटा है, और माँ की गोद से कोई सांप बच कर नहीं जा सकता। अचानक गोली चली। नामान जमीन पर गिरा। पीछे से आयान, जो जख्मी हालत में ही पहुंच गया था, ने फायर कर दिया था। ये फायर नहीं था, ये इंसाफ था, आयान ने कहा। ज़ैनब भागकर इरहान को गले लगा चुकी थी। अम्मी, मुझे पता था आप आओगी। कुछ महीने बाद एक नए शहर में एक छोटा सा घर। दरवाजे पर तख्ती, ज़ैनब, आयान, अरहान, अ फैमिली ऑफ सर्वाइवर्स। आयान अब एक स्कूल में लेक्चरर है। ज़ैनब ने एक एनजीओ खोल लिया है ऐसी औरतों के लिए जो जुल्म सहती हैं मगर बोलती नहीं। और अरहान, वो अब स्कूल में द ब्रेव चाइल्ड कहलाता है, जिसने अपनी माँ की हिम्मत और अपने बाप के सच से जीना सीखा है। खात्मा। ये थी एक माँ, एक बीवी और एक सच्चे इंसान की कहानी, जिसने दुश्मनों से नहीं, वक्त से लड़ाई लड़ी, कभी खून में लथपथ सच को बचाया, कभी स्याह रात में रोशनी बनकर चमकी।
और आखिर में जीत अनही की हुई, जिनके दिल सच्चे थे। अगर आपको ये मुकम्मल कहानी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दास्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ हर कहानी आपके दिल को छू लेने वाली है।